انقلاب اخبار میں آج کے روز یعنی 2 اپریل 2024 کو میں نے ایک مضمون الیکشن اور مارجنلائز کمیونٹی کے متعلق لکھا ہے کہ 2024 کا جو عام انتخابات ہونے والے ہیں اس میں جو کمزور طبقات ہیں وہ کیسے اپنے مسائل کو آگے رکھیں، کس طرح سے ان کو سیاسی نمائندگی حاصل ہو اور کس طرح سے جمہوریت کے اندر میں انتخابات یا چناؤ ایک ٹوکنزم یا ایک کوئی فارمیلٹی تک ہی نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے محکوم طبقات کو حقوق ملے۔ ان تمام نقطے کو دھیان میں رکھ کے میں نے مضمون انقلاب میں لکھا ہے۔ آج کے روز میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور میں آپ کے سامنے اسے پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ مضمون کا ٹائٹل، عنوان یہ ہے، انتخابات اور کمزور طبقات، الیکشنز اینڈ ویکر سیکشن۔ اسی پہ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ عام انتخابات کچھ ہی دنوں میں ہونے کو ہیں۔ ان دنوں سیاسی پارٹیاں اپنے امیدواروں کی فہرست جاری کر رہی ہیں اور سیاستداں بھی تشہیری مہم میں مصروف ہو چکے ہیں، مگر یہ بات ہمیں نہیں فراموش کرنی چاہیے کہ جمہوریت نہ صرف انتخابات بلکہ کامیاب جمہوریت کا نام ہے، جہاں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات منعقد کیے جائیں اور کمزور سے کمزور تک انسان کو انتخابات کے طریقہ کار میں برابری کے مواقع فراہم ہو۔ جمہوریت کی روح اکثریت کی بالادستی نہیں ہے۔ جمہوریت نہ تو تعداد کے زور پر اقلیتوں کو دبانے کی سیاست ہے۔ جمہوریت اصل معنوں میں اقلیتوں اور کمزوروں کو مساوی حقوق فراہم کرانا ہے۔ جمہوریت ملک میں انتخابات کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے سیاسی بیداری پیدا ہوتی ہے اور کمزور طبقات کو اپنی آواز بلند کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں کمزور طبقات کے رائے دہندگان امیروں کے مقابلے میں اپنا ووٹ ڈالنا نہیں بھولتے ہیں، مگر ہمارے انتخابی نظام میں بہت ساری خامیاں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر پیسہ اور طاقت کا بول بالا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تنوع کی جگہ یکسانیت کی بات کی جا رہی ہے۔ مخلوط حکومت اور اتفاق رائے پر مبنی نظام کی جگہ ایک ملک اور ایک انتخابات کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ اور نہیں ہے بلکہ طاقتور لوگوں کو مزید طاقتور بنانے کی ایک منفی کوشش ہے۔ آج عام آدمی انتخابات لڑنے کی بات سوچ کر بھی گھبرا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے ملک کا آئین سب کو یکساں حقوق دیتا ہے۔ دولت مند تاجر ہوں یا دلت رکشہ چالک، سب کو ووٹ کی قیمت ایک ہی ہوتی ہے، مگر پیسہ اور طاقت کے زور نے اس مساوات کو بھی بے معنی کر دیا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ انتخابات ہونے کو ہی ہم جمہوریت کی کامیابی نہیں کہہ سکتے۔ بہت ساری آمرانہ حکومتیں بھی وقت وقت پر رسماً انتخابات کرواتی ہے اور انتخابی طریقہ کار کے دوران کچھ ایسی دھاندلی کرتی ہے جس کا نتیجہ ہر حال میں ان کے ہی حق میں آتا ہے۔ ایسے انتخابات کو ہم صاف اور شفاف انتخابات نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی اس کا کوئی رشتہ جمہوریت سے ہے۔ ہمارے ملک میں جمہوری نظام ہے، مگر کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ کمزور اور اقلیت طبقات کے رائے دہندگان کو ووٹ دینے سے روکا گیا ہے۔ کچھ پر تو یہ دباؤ ڈالا گیا ہے کہ وہ دوسروں کی مرضی سے ووٹ ڈالے۔ ایسی بھی خبریں ہیں
کہ بہت سارے علاقوں میں جب دلت اور مسلمان ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ بوتھ پر پہنچتے ہیں تو انہیں باور کرایا گیا کہ ان کا ووٹ دیا جا چکا ہے۔ دیہی علاقوں میں اعلیٰ ذات کے لوگ انتخابی کارروائیوں کو اپنے مفاد میں موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی لیڈر انتخابی تشہیر کے لیے نکلتا ہے تو اس کی گاڑی اکثر اعلیٰ ذاتوں کے گھروں پر ہی کھڑی ہوتی ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ رفتہ رفتہ محکوم طبقات اپنی آوازیں بلند کرنا شروع کر دیے ہیں۔ شمالی بھارت میں منڈل اور بہوجن سیاست نے دلتوں پسماندہ ذاتوں کو زبان دی ہے۔ حالات بدل رہے ہیں اور اب کوئی بھی لیڈر دلت بستی کو نظر انداز نہیں کر سکتا، دکھاوے کے لیے ہی صحیح، مگر سیاسی لیڈروں کو دلت کے گھر پر کھانا کھانا پڑتا ہے اور اس کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرنی پڑتی ہے۔ آج بہوجن سیاست کا اثر ہے کہ دلت کے لیے کوئی کام کرے یا نہ کرے، تمام لیڈروں کو دلت دوست ہونے کا دعویٰ کرنا پڑتا ہے۔ یہ تبدیلی واقعی بڑا انقلاب ہے، یہ بھارت کی جمہوریت کی کامیابی ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ کمزور طبقات کا ایک بڑا حصہ بیلٹ پیپر سے الیکشن کرانے کے حق میں دکھ رہا ہے۔ بہت سارے جہدکار آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے EVM پر پابندی لگانے کی بات کہہ رہے ہیں۔ ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ الیکٹرانک مشین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے۔ ملک میں EVM سے متعلق بڑھتی بے چینی کو دیکھتے ہوئے اس سوال پر سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے۔ تمام شکوک اور شبہات کو دور کیا جانا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ تمام فریقین کو اعتماد میں لینے کا نام ہی جمہوریت ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے بھی اہم ہے کہ مغربی ملکوں میں بیلٹ پیپر پر ہی انتخابات ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کے انتخابی طریقہ کار میں بعض بدعنوانیاں پائی جاتی ہیں، جیسے انتخابات جیتنا عام آدمی کے اختیار سے باہر ہوتے جا رہا ہے۔ ہمارے ملک کے انتخابی طریقہ کار میں بعض بدعنوانیاں پائی جاتی ہے، جیسے انتخاب جیتنا اب عام آدمی کے اختیار سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ مکھیا کے انتخابات سے لے کر MLA اور MP کے الیکشن میں بہت پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹکٹ ان کو ہی اکثر ملتا ہے جو دولت مند اور طاقتور ہوتے ہیں۔ جو لیڈر برسہ برس سے اپنی پارٹی کے تئیں وفادار رہتے ہیں، ان کی جگہ بڑی گاڑیوں اور ہیلی کاپٹر میں سفر کرنے والوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جرائم پیشہ اور بدعنوانی میں مبتلا لوگوں کو انتخابات کے میدان میں اتارا جا رہا ہے۔ ایسا اس لیے کہ سیاسی پارٹیاں کی یہ منفی سوچ ہے کہ الیکشن جیتنا کسی بھولے بھالے انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ فرقہ پرست عناصر بھی سیاست میں اپنا دبدبہ بنا چکے ہیں۔ وہ اکثر اقلیتوں کا خوف دکھا کر اکثریتی طبقہ کا ووٹ حاصل کرنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں۔ ایسے عناصر مذہبی اور جذباتی مسائل پر انتخابات لڑوانا پسند کرتے ہیں اور روزی روٹی اور نوکری کے سوالات ان کے لیے اہم نہیں ہوتے ہیں۔ میڈیا بھی ان کے اس مذموم کھیل میں برابر کا شریک ہے۔ ہمارے انتخابی طریقہ کار کی بڑی خامی یہ بھی ہے کہ اس میں روز بروز شخصیت پرستی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ایک ہی شخص کے پوسٹر آپ ہر طرف دیکھ سکتے ہیں اور ان کی تقریر براہ راست ہر چینل پر نشر ہوتی ہے۔ انتخابات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عوام کے سر پر سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں اور سیاسی جماعت کی باگڈور ایک شخص کے ہاتھ میں آ جائے۔ انتخابات کی یہ بھی روح نہیں ہے کہ ایک مخصوص مذہبی گروپ کو ٹکٹ نہ دیا جائے اور ان کو برا بھلا کہہ کے انتخابات جیتا جائے۔ انتخابات کا یہ بھی اصول نہیں ہے کہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہمیشہ کے لیے حاکم بن جائے۔ سیاست میں اقربا پروری بھی منفی چیز ہیں۔ لیڈرشپ ان کو ملنا چاہیے جو عوامی فلاح کے لیے کام کرنے کی خواہش رکھتے ہوں، مگر لیڈرشپ ان کو دی جا رہی ہے جو بڑے لیڈر کے بیٹے ہوتے ہیں۔ یہ سیاسی بدعنوانی ہے جو جمہوریت کو کمزور کرتی ہے۔ بھارت جیسے ذات پات پر مبنی سماج میں کمزوروں کے ہاتھوں میں لیڈرشپ ہونی چاہیے۔ جو لوگ سالوں سالوں سے سماج کے حاشیے پر دھکیل دیے گئے ہیں، ان کو ملک چلانے کا سب سے پہلا حق ہے۔ سوشلسٹ لیڈر رام منوہر لوہیا نے کیا خوب کہا ہے کہ اعلیٰ ذات کھیت میں
डाली जाने वाली उस खाद की मानिंद है जो अपनी हस्ती को फना कर देती हैं, जो अपनी ताकत को कमज़ोर तबकात के अंदर डाल देते हैं ताकि महकूमों की फसल हरी भरी हो जाए। डॉक्टर लोहिया चाहते थे कि आला ज़ात सियासत और इक़्तिदार की जिम्मेदारी दलित, आदिवासी, पासमानदा ज़ात, अक़लियत और ख़वातीन के सुपुर्द कर दें, क्योंकि ऐसे तबकात के साथ सदियों से भेदभाव होता रहा है। डॉक्टर लोहिया की अपील थी कि समाज में मसावात लाने के लिए आला ज़ात को अपने ज़ाती मफाद को तर्क करना चाहिए और कमज़ोरों को आगे करना चाहिए। महकूम तबकात अक्सरियत में होने के बावजूद इक़्तिदार से दूर हैं, जबकि चंद मुट्ठी भर लोग सारे अहदों और वसाइल पर काबिज़ हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भी महकूमों के लिए अपने हाथों में इक़्तिदार लेने की बात कहते थे। वह बखूबी समझते थे कि अच्छा कानून खुद में इस बात का ज़ामिन नहीं है कि कमज़ोरों को इंसाफ मिलेगा। महकूम तबकात जब तक खुद पॉलिसी साजी में हिस्सा नहीं लेते तब तक कोई उनकी फलाह के लिए संजीदा काम नहीं करेगा। मगर आज बरसरे इक़्तिदार भगवा जमात दलित, आदिवासी और पासमानदा ज़ात को पीछे कर रही है। ऐसा लगता है कि उसने मुसलमानों को सियासत में अछूत बनाने का अहद कर रखा है। यह सब हमारे मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों का खून करने के मुतरादिफ है और मुल्क की जमहूरियत को कमज़ोर करने की एक बड़ी साजिश है।